والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ حجر آیت نمبر 78 اور 79 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے۔ اس آیت میں اصحاب الایکہ سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ ایکہ جہڑی کو کہتے ہیں، ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا اس لیے انہیں جہڑی والا فرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا، اور ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ہم نے عذاب بیچ کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اور بے شک قوم لوط کے اور اصحاب ایکہ کے شہر صاف راستے پر ہیں جہاں سے آدمی گزرتے اور دیکھتے ہیں، تو اے اہل مکہ تم انہیں دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیر رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور بے شک حجر والوں نے جھٹلایا۔ حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں علیہم السلام کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں علیہم السلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے تمام رسولوں علیہم السلام کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا کی، یعنی ہم نے قوم سمود کو اپنی نشانیاں دی کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کی جو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی، مثلاً اس کا جسم بڑا ہونا، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا، اور کثرت سے دودھ دینا کہ پوری قوم سمود کو کافی ہو جانا۔ یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم سمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، تو وہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے، یعنی وہ لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے تھے، کیونکہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ فَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کونجیں کاٹی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی قوم سمود کو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور زمین میں زلزلہ آ گیا، یوں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ فما اغنى عنہم، تو ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی وہ لوگ شرک اور جو برے کام کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کے مال و متاع اور ان کے مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے آثار عرب کی سرزمین میں آج بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ جگہ مدائن صالح کے نام سے معروف ہے۔ آج بھی لوگ ان آثار کو دیکھنے جاتے ہیں، بطور خاص
ان کی ترغیب کے لیے اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کی ترغیب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پر چادر ڈالی اور وہاں سے گزر گئے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اللہ رب العالمین نے با مقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی۔ تو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم سے اچھی طرح درگزر کریں اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر و تحمل کریں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوا۔ تو تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، اور میں اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عفو و درگزر کا مظاہرہ ایک عملی نمونہ ہے جو ہمیں نظر آیا کہ اللہ کے نبی کو جتنا ستایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی اچھے انداز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ان دشمنوں کے ساتھ پیش آئے، عفو اور درگزر کا معاملہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ فرمایا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ کے دن ہزاروں کے مجمع میں جب ایک گہری نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے، لرزاں و تراساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خون خوار بھی تھے کہ جنہوں نے بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لولوہان کیا تھا، وہ اوپاش بھی تھے جو برسائے برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر ڈال کر، پھنڈا ڈال کر آپ علیہ السلام کا گلہ گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط کیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے کہ جن کے جارحانہ حملوں اور ظلمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع کے اندر موجود تھے، وہ ستمگر جنہوں نے شمع نبوت کے جانثاروں پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت حباب، حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہم کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا
کسی کو آگ کے دکھتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹانوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناگوں میں دعا دیتے رہے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاہد آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کے غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نبود کر ڈالیں گے، اور ہماری بستیوں کو تاج و تخت و تاراج کے کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کے خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت مآب کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تہور کو دیکھ کر امید کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یکے زبان ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے نداموں سے اشکبار ہوئیں، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دہار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کی در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جائیں، اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں، سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں بتاؤ کہ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زرین ورق بھی ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا کہ اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربینی نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کے وہ بے مثال شاہکار ہیں کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال۔ اس لیے ہمیں تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، ان ربک هو الخلاق العلیم،
بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے نبی مکرم، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا، وہی آپ کو ان کفار کو اور تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ آپ کے اور ان کفار کے احوال کو تمام تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے، اور آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے آپ تمام امور میں اسی پر توکل کریں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔